السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب علي إلا مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قلبي وثبت لسانه وسدده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں اور کہنے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور آپ یقین جانیے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں وہ بشارتیں جو آپ نے بار بار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، بالآخر اللہ نے آخر کار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سارے بشارتیں پورے کر اللہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب فرمایا. محترم سامعین، دنیا کے اندر آپ بہت سارے شہادتیں ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اللہ کے نام پر من مٹنے والے قیامت تک جاری رہیں گے. آپ یقین جانیے مشیع عشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے شہداء جمع ہوں گے تو کسی کے شہادت کی گواہی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی گھوڑے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی لوگ دیں گے، کسی کے شہادت کی گواہی مجاہدین دیں گے، کسی کے شہادت کی گواہی بدر دے گا، کسی کے شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی لوگ دیں گے. لیکن اللہ اکبر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس کی شہادت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ کا کلام دے گا.
جب آپ شہید ہونے سے پہلے جب آپ قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تلاوت کر رہے تھے، دشمنان نے حملہ کیا، آپ کو جو شہید کیا تھا، آپ کو جو نیزے سے مارا تھا، آپ جو شہید ہو گئے تھے، اسی وقت جو خون قرآن کریم کے اس آیت پر پڑا تھا، لہٰذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن کریم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی گواہی دے۔ کتنے خوش نصیب ہیں محترم سامعین، ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے یہ میسیج ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے صدقے اور خیرات کرتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنا جان مال لٹاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ ان کے صدقے اور خیرات کو قیامت تک جو ہے زندہ رکھنے والا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ محترم سامعین، جب مدینے کے اندر بیر روما سے ایک ایک قطرہ جو پانی پیتا ہوگا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال شامل ہوتے جائیں گے، اور جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر جب جو آدمی نماز پڑھتا ہوگا، ہر سجدے کے بدلہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان کے نام اعمال میں ان کے درجات کو بلند کرتا ہوا ہوگا۔ محترم سامعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدقے اور خیرات کیے ہیں، آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے صدقے اور خیرات نے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ بنا کر مدینہ اور مکے کے اندر اب بھی جو ہے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام صحابہ کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی اس طرح کے صدقے اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو صدقے جاریہ کے چیزوں کے اندر ہم لگائیں گے، یہی چیزیں ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی۔ جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو یقین جانیے ہم تو چلے جائیں گے، لیکن نام اعمال میں ہمارا اللہ انہی صدقے اور خیرات کو جو ہم زندگی میں کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم اللہ اس کے جو ثواب کو ہمارے نام اعمال میں بڑھاتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، صحابہ جیسے صدقات اور خیرات کرنے کی، صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اس جمعے کے اندر میں نے کہا تھا خلیفہ رابع حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے۔ محترم سامعین، میں نے خطبے کے اندر آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج پھر جو ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے اتنے دنوں سے پڑھ رہا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا آخری خلیفہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت آئے گی اس وقت آپ کو اس آیت کیوں پڑھ رہا تھا، اس کو تطبیق میں آپ کو دوں گا۔ تو محترم سامعین، اللہ نے قرآن کریم کے اندر محمد الرسول اللہ فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محمد اللہ کے رسول کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرماتا ہے والذین معہ سے محدثین نے، مفسرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے والذین معہ محمد رسول اللہ، والذین معہ یعنی ان کے ساتھ رہنے والے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ بھائی فین ڈال دو بھائی، آپ کے سامنے بات آ گئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جہاں جہاں اللہ کے رسول تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اس لیے کہ آپ کی سیرت سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کفار کے سلسلے میں بڑے تیار رہتے تھے اور کفار کے سلسلے میں وہ بڑے سخت ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیتیں نازل فرما دیا تھا حضرت عمر کا فیصلہ صحیح ہے, لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے فیصلے کو برقرار رکھیں. اشداء علی الکفار, آگے اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم, یعنی آپس میں محبت کرنے والا, ہمدرد کرنے والا, آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والا. اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے سیرت چلی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ چاہتے تھے مدینے کے اندر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی حکم کرتے تھے, سارے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کیا جاتا تھا. آپ کا دل اتنا نرم تھا, آپ اتنے رحم دل تھے, آپ نے اپنے آپ کو قربان کرنے کو, اپنے آپ کو شہید ہونے کو پسند کیا. لیکن اللہ کی قسم مدینے کے اندر فتنہ و فقرہ, قتل و غارت گری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہیں فرمایا. رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے رکعن سجدین سے مراد حضرت علی بن مرتضی, حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ فرما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ جو ہے پورے دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. آپ ہمیشہ, آپ خود فرماتے ہیں میں رات کے اندر تہجد سے پہلے نماز کے اندر میں پورے قرآن کو تلاوت کیا کرتا تھا. قرآن کریم میں اللہ نے وہی فرماتا ہے رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ سے مراد تمام صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے یہی تمنا, یہی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اللہ سے راضی ہو جائے, اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے. تو محترم سامعین, قرآن کریم میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا, تمام صحابہ کرام کی فضیلت کو خود اللہ نے بیان فرمایا. آج آپ کے سامنے حضرت علی بن ابو طالب, حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. انشاءاللہ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور حق سننے, ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین, حضرت علی بن مرتضی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے آئے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزار کر چلے گئے, کہ صحابہ کرام نے جب جب ضرورت پڑی, مال کی ضرورت پڑتی تھی مال لگا دیتے تھے, جان کی ضرورت پڑتی تھی جان لگا دیا کرتے تھے. حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں خلیفوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک الگ ہی مرتبہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا يحب علی الا مومن. آپ نے فرمایا جو علی سے محبت نہیں کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ جو علی سے محبت نہیں کرتا, جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے. لہذا پتا چلا جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا, جو مومن نہیں ہوگا وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا. اب اندازہ لگائیے وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں یا محبت نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یہ علی تم وہ ہو میرے دنیا کے اندر بھی تم میرے بھائی ہو, آخرت کے اندر بھی تم میرے بھائی. محترم سامعین, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب احادیث کا مطالعہ کریں گے کئی سارے فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا.
فرمایا ایک مرتبہ ان تکون منی بمنزلتی ہارون و من موسیٰ، فرمایا یہ علی تم کیا سمجھتے ہو، تم میرے نزدیک جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہارون کو بنایا تھا، ہارون کے بھائی کو مددگار بنایا تھا، وہ یہ علی تم میرے نزدیک جس طرح موسیٰ کے پاس ہارون کا مرتبہ ہے، لہذا تمہارا مرتبہ میرے بعد تمہارا مرتبہ ہے۔ اور فرمایا لیکن نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو میرا دوست بنایا۔ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے اوپر بات چل رہی ہے۔ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے ارشادات، کئی سارے بشارتیں آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی، آپ کا نام حضرت علی ہے، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ابو تراب ہے۔ ابو الحسن ابو تراب ہے۔ ابو الحسن یعنی آپ کو جو صاحبزادہ لڑکا پیدا ہوا تھا حضرت حسن، اسے اسی نسبت سے ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ ابو تراب یعنی مٹی والے کا باپ، یعنی مٹی والا، یہ لقب ہے مٹی والا۔ اس کا واقعہ، اس کا پس منظر ایسا ہوا، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ وہ بیوی تھی، انشاءاللہ بعد میں بات سب سامنے تفصیل آئے گی آپ کے پاس، تو ابو تراب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ وہ کیسا دیا؟ اس کے پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یاد آ گئی بیٹی کی، آپ گھر تشریف لے گئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ علی کہاں ہے؟ فرمایا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ گھر سے باہر چلے گئے ہیں، باہر کہاں ہے مجھے پتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، باہر آئے، صحابہ سے پوچھا بھائی علی کہاں ہے؟ فرمایا علی تو مسجد نبوی میں آرام فرما رہے۔ لہٰذا کیا پتہ چلا بھائی، شادی ہونے کے بعد تھوڑے بہت آپس میں لڑائیاں ہونا جب حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ہم اور آپ کون سے درجے کے ہیں؟ ہم اور آپ کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن لڑائی ہو جانا کمال نہیں ہے، لڑائی ہونے والے کو گھر سے باہر ڈالنا یہ بیوقوفی ہے۔ گھر کے لڑائیوں کو لوگوں کے سامنے لانا، گھروں تک پہنچانا، چاہے وہ لڑکی والوں کے ہو چاہے وہ لڑکے والوں کے ہو، دونوں طرف سے ہو، گھر کے اندر کے باتوں کو باہر والوں کو پہنچانا، دنیا کے اندر میاں بیوی کے زندگی کے اندر اس سے بڑی بیوقوفی والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، آپ کے لخت جگر تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا حضرت فاطمہ جنت کے خواتین کی سردار ہوگی۔ اللہ اکبر، ان کا الگ مرتبہ ہے، ان کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، فرمانے لگے بھائی حضرت علی کا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھا تو آپ جو ہے مسجد کے اندر آرام فرما رہے ہیں، صحابہ کی سادگی، صحابہ کی زندگی دیکھے۔ آج اللہ نے ہمیں اچھے گدوں پر، اچھے گھروں کو، اچھے ایسیوں کو، اچھے سہولیات کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کے باوجود ہم اور آپ ہیں کہ اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پیار و محبت سے مذاق کے طور نے کہا قم ابو تراب، یہ ابو تراب اٹھ جاؤ، یہ ابو تراب اٹھ جاؤ، یہ مٹی کے لگنے والے اٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں کس طرح ماں باپ صلح کرنا ہے۔ جب بچیوں کے اندر، بچوں کو شادی ہونے کے بعد اونچ نیچ ہو جاتی ہے، شریعت کے اندر وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز سے فرمایا انت منی وانا منک، یا علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ بھائی کیوں ناراض ہو جاتا ہے؟ کیوں ناراض ہو
جاتا ہے یہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ یہ علی درگزر کر مسئلے کو ختم کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سے فرمانے لگے بھائی آج کے بعد سے مجھے حیدر کرار نہ کہنا، آج کے بعد سے مجھے ابو الحسن نہ کہنا، مجھے آج کے بعد سے ذوالفقار نہ کہنا، آج کے بعد سے مجھے اسد اللہ نہ کہنا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب عطا فرمایا ابو تراب، آج کے بعد سے صحابہ کی جماعت مجھے ابو تراب کے لقب سے یاد کیا کرنا، اس لیے کہ نام دینے والے کون تھے؟ یہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے اور آپ کا لقب حیدر کرار اور آپ کا لقب اسد اللہ ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے ایک الگ ہی فضیلت حاصل ہے۔ تمام صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے کعبہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ تمام صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو، بتاؤ میرے بھائی، کعبہ کعبہ تو جانتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کرنا ہے۔ جو ابھی دکھتے ہیں آپ لوگ کے اندر کعبہ کعبہ، اللہ کا گھر، اول بیت وضع للناس، اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی یہ لوگوں کے لیے دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ کون سا ہے وہ کعبہ کعبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت اور مقام کا اندازہ لگائیے۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے اندر ولادت نصیب فرمایا، اور آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ تاریخ میں آتا ہے جیسا ہی آپ نے پیدا ہوئے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پھر آپ کو غسل دیا۔ بھائی اس پہ کیا کرامات ہوں گے، جس کے دنیا میں آتے ہی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آنا، پھر آقا نامدار کا انہیں غسل دینا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ تاریخ میں آتا ہے محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا غسل آپ کو دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری غسل تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ اسلام کے اندر آپ جو ہے بچے ہی تھے اور آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، باپ کا پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کے پاک پرورش میں آپ آئے۔ محترم سامعین، حضرت ابو طالب کے اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد، ان کی بیوی کون ہے بھائی؟ کس کی بیوی؟ ابو طالب کی بیوی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی بھائی؟ چاچی ہے، یعنی ہمارے زبان میں چچانی ہے۔ حضرت ابو طالب چچا اور حضرت فاطمہ بنت اسد یہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچانی اور چاچی لگتی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ حضرت ابو طالب ہے اور جو ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آپ پر کیے جانے والے احسانات کو جو آپ نے یاد فرمایا، اس کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے دوسرے نمبر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کانت امی بعد امی، کبھی فرمایا کانت امی بعد امی، یہ میری اصل ماں کے بعد یہ دنیا کی دوسری ماں ہے۔ کبھی فرمایا کنسیت فضلہا، کبھی فرماتے ہیں میں ان کے احسانات کو، ان کے احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ہوا یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب آپ کے دادا کا انتقال ہو جانے کے بعد حضرت ابو طالب آپ کے چاچا کے پرورش میں آپ آ گئے تھے۔ حضرت ابو طالب کے پرورش میں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے بچے بہت زیادہ تھے، حضرت ابو طالب کے بھی بچے تھے،
تو ہوتا یہ تھا کہ بچپن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ان کے احسانات کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا ہوں، یہ میری ماں کے بعد ماں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے، 7-8 سال کے بچے تھے اور دوسرے بچے بھی تھے، تو کھانا جو ہے وہ ہنڈی میں تھوڑا سا پکتا تھا، بچے زیادہ تھے، بچے آ جاتے تھے پہلے کھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہنڈی کے پاس جاتے تھے نہ کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے، آپ دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھ کر بڑی تعجب اور حیران ہوتی تھی۔ بھائی 100 بچے ہیں لیکن یہ بچہ دیکھے کہ آپ فرماتے ہیں میں یتیم ہونے کے باوجود کبھی حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دیا کہ میں یتیم بچہ ہوں۔ آپ کا احسان اس اعتبار سے ہے کہ آپ جو ہے بچے چونکہ پہلے آ کے کھا لیتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد میرے لیے کھانا تھوڑا سا نکال کر بازو رکھ دیتی تھی، اس لیے کہ میں جاتا نہیں تھا، کھاتا نہیں تھا ملتا تو کھا لیتا، نہ ملتا تو واپس چلے جاتا، میں بھی وفرا کہتا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا انتقال ہوا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ہے، آپ کا انتقال ہوا مدینے کے اندر، محترم سامعین حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت جو مقام دنیا کے اندر بخشا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ ایسا سلوک نہیں کیا۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا یہ علی میری یہ چادر لو اور جاؤ اپنے والدہ کو اس سے کفن بنا کر اس سے کفن بنا۔ اللہ اکبر، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگا ہوا چادر اور کفن میں مل جانا یہ کیسا مقام ہے، کیسا رتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب قبر کھودی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی قبر میں آپ نے نہیں سوئے۔ آپ جو ہے قبر میں کھودنے کے بعد کوئی سوتا ہے بھائی یہاں تو قبرستان جانے کے بعد اندر اترنے کے لیے اسے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تو ادھر جا بھائی، تو ادھر جا، تو ادھر جا۔ محترم سامعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کما نسیت بفضلھا، آپ نے فرمایا تھا ان کے احسانات کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں قبر کھود گئی، آپ نے چادر دے دیا، چادر میں کفن دے دیے، کفن دینے کے بعد گڑھے میں ڈالنے سے پہلے قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کر لیٹ گئے، لیٹ کر آپ سو گئے۔ صحابہ نے سب دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، تو صحابہ خاموش تھے۔ سب ہونے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جبھی فرمایا کانت امی بعد امی کما نسیت فضلھا، آپ نے فرمایا ان کے احسانات کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا، اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا تاکہ ان کے ساتھ اللہ رحم و کرم کا معاملہ تھا۔ محترم سامعین آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ تھی، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ آپ نے توجہ دیا، آپ کی پرورش فرمائی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعا بھی ایک مرتبہ دی، کیا دیے جی؟ دعا بھی عطا فرمائی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ وسددہ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یمن کے قاضی آپ مقرر فرمایا، کس کا؟ یمن کا قاضی فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نوجوان تھا، میں کیا تھا؟ نوجوان تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بھائی میں پریشان تھا کہ یمن کا قاضی مقرر کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو فیصلے کرنا بھی نہیں آتا ہے، میں تو اس فیلڈ میں بھی نہیں ہوں۔ فرمایا یہ علی تو فکر مت کر، میں تیرے لیے ابھی دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے دل کو ہدایت سے بھر دے اور ان کے زبان پر حق جاری فرما دے اور ان کے فیصلے کے اندر مضبوطی عطا فرما دے۔
اللہ اکبر. یہ دعائیں تھے. اللہ اکبر. حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے جتنے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَعَقْضَاهُمْ عَلِي. آپ نے فرمایا تمام قاضیوں کے سردار حضرت علی ہیں، یعنی تمام جتنے فیصلے کرنے والے ہیں ان سب کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے آتا ہے وَعَقْضَاهُمْ عَلِي کہ فرماتے ہیں اسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علی کے تمام فیصلے. تو آپ کا الگ مقام اور آپ کا ایک رتبہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ آگے بات کریں گے، چونکہ کافی لوگ جو ہے 15 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. آئندہ جمعہ جو ہے اس سے آگے بات کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.